کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے دو اصول ہیں۔ ایک اصول روحانی ہے اور ایک اصول دنیاوی ہے۔ تو 8 اصول بنتے ہیں روحانی کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یا ٹیڑھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو روحانی اصولوں میں سے پہلا اصول ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، تعظیماً بھی سر اور عبادت کے طور پہ بھی سر جھکانا اللہ کے علاوہ یہ حرام ہے اور یہ شرک۔ اور اللہ کے علاوہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا کہ کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو صراط مستقیم پہ مشرک کبھی نہیں چل سکتا، یہ ناممکن ہے کہ مشرک صراط مستقیم پہ چلے۔ مشرک میں اور موحد میں فرق یہ ہے کہ موحد جب بھی کسی راستے پہ چلے گا تو اس کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ یہ راستہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، یہ راستہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے دکھایا ہے، یہ راستہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے مجھے دکھایا ہے۔ لیکن مشرک جب کسی راستے پہ چلے گا تو قرآن کریم کہتا ہے کون سے جب بھی کہا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ یعنی موحد وہ جب بھی صراط مستقیم پہ چلے گا تو اس کے پاس دلیل یہ ہوگی کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، اور مشرک جو ہے وہ کہے گا جی میرے بزرگوں نے مجھے کہا ہے، باپ دادا نے کہا ہے، فلاں حضرت صاحب نے کہا ہے، تو میں تو اس لیے چل رہا ہوں۔ تو صراط مستقیم جو ہے اس کے لیے پہلا روحانی اصول یہ ہے کہ بندہ توحید پر قائم ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے قل اننی ہدانی الی ربی صراط مستقیم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام جس دین کے اوپر قائم تھے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب مشرک جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے، تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک تھے ہی نہیں، وہ تو ایک دین کے اوپر قائم تھے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا سارا عمل اس رب کے لیے ہے، میں کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ میرے ہر عمل کی بنیاد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لا شریک لہ بذلک وامرت وانا اول المسلمین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، توحید پر قائم ہو جانا، یہ پہلا اصول ہے صراط مستقیم۔ اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کرتا
اور اعمال کی دنیا میں جتنے اچھے عمل وہ کرتا جائے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ ابتدا عقیدے سے ہوگی، ابتدا توحید سے ہوگی، ابتدا اللہ کی وحدانیت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے